لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغيظ عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایتی معزز و محقر اساسۂ جمعیت مہمان خصوصی مولانا مشتاق احمد ویری صاحب حفظہ اللہ، نائب صدر جمعیت عزیز ضلع رامبن، ناظم ضلع جمعیت عزیز رامبن، تحصیل صدور، بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، عفت ماں ماؤں اور بہنوں، اللہ رب الجلال کا شکر اور احسان ہے جس رب الجلال نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے تحت آج یہاں پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب الجلال کی حمد و ثنا کے بعد لا انتہا درود و سلام نازل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی سیرت ہمارے لیے مسئلہ راز ہے. یہ جو کانفرنس ہے اس کا نام کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ. میں اب آپ سے چند باتوں میں مخاطب رہوں گا اور بس وہی خطبہ ہوگا. اصلاح معاشرہ، اصلاح یعنی معاشرے کی اصلاح کرنی، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. الحمدللہ صبح سے جو آپ لوگوں نے خطابات سنے نہایت ہی جامع، علمی دلائل پر مشتمل اور بہترین خطابات وہ آپ نے سماعت کی. میں ان کا خلاصہ بتاؤں گا. میں نے سورہ عصر کی یہ تلاوت جو کی ہے نا، اصلاح معاشرہ کے لیے میں نے جو اس سورہ کو پڑھا، 4 عوامل ہیں جن کی وجہ سے اصلاح ہوگی. کتنے عوامل ہیں؟ 4. آپ اگر بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ یہ علمی گفتگو ہوگی اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. تو اگر نہیں بیٹھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو طلبہ ہے نا یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے. میں ایسے بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں اور درس دیتا رہتا ہوں، لیکن یہ جو نکات ہے نا یہ ان پڑھ کے لیے بھی ضروری ہے اور پڑھے لکھے کے لیے بھی ضروری ہے. اصلاح معاشرہ جب ہم کریں گے نا تو اصلاح معاشرہ جو ہے نا وہ فرد سے شروع ہوگا نا. تو جب فرد کی اصلاح ہوگی تب ہی جا کر معاشرے کی اصلاح ہوگی. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ 4 عوامل ہے. کتنے عوامل؟ 4 عوامل. اور براہ راست آپ بات کا جواب بھی مجھے دیں گے. 4 عوامل ہیں اصلاح معاشرہ جو اس صورت کے اندر گنوائے گئے. پہلا عامل جو ہے، جو پہلا عامل ہے وہ معرفت الحق، حق کو پہچاننا ہے. کیا ہے؟ حق کو پہچاننا، حق کو پہچاننا، یہ پہلا عامل ہے. اگر آپ کو حق ہی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے تو اصلاح کیسے کریں گے؟ ہوگی اصلاح؟ ہوگی اصلاح؟ آپ کو صحیح پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے تو آپ اصلاح کر پائیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ پڑھتے رہیں گے تو یہ صحیح ہے؟ ابھی آپ نے سنا نا، صحیح نہیں ہے نا. اس لیے حق کی معرفت جو ہے نا ضروری ہے. حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ حق اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن صحابہ کے فہم کے مطابق. آئی بات سمجھ میں؟ ہم جب کوئی بھی قرآن کریم کی آیت ہوگی، حدیث رسول ہوگی، ہم دیکھیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا کیا سمجھا، کس طرح سے سمجھا، تو یہ حق ہے اور اسی طرح سے ہم بھی سمجھیں گے. آئی بات سمجھ میں؟
ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں. کہاں آیا؟ مسجد میں. آپ کا اور میرا معاشرہ ہوتا نا، ہم کہتے کہ آنے دیجئے، کسی طریقے سے مسجد میں آیا ہے بیچارہ، ہے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو خیر ہے. لیکن مسجد میں کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تھوڑی آیا. ہم آپ کو سنانے کے لیے آئے، ہم آپ کو کوئی مطلب احسان کرنے کے لیے آئے نہیں. آپ آئے سننے کے لیے تو احسان کرنے کے لیے آئے نہیں. ہم سب جو ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنے اور اس معاشرے کو بنانے کے لیے آئے، ہے کہ نہیں. اور اگر یہ مقصد نہیں تھا تو آپ بھول جائیں کہ صبح سے ہم ادھر بیٹھے، یہ بھول جائے، مطلب اس کا کوئی، یہ تو مطلب ضائع ہو گئے. یہ نیت رکھیے کہ ہم آئے ہیں، یہ جو عظیم مقصد ہے، اس مقصد کے اندر جو ہے ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اگر میرا کام سننا ہے تو میں سنوں، اگر میرا کام بیان کرنا ہے تو میں بیان کروں. آئی بات سمجھ میں؟ تو معرفت الحق کے اندر جو ہے حق بات کو سمجھنا ہے. ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابی رسول، نماز پڑھی، آیا تو سلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. گیا یہ واپس، پھر سے تو نماز پڑھی، پھر سے آیا تو پھر سے واپس بھیجے. تیسری مرتبہ آیا، کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے بہتر نماز آتی، مجھ کو سکھلاؤ کیسے نماز مجھے پڑھنی. آئی بات سمجھ میں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مسجد آیا نا، مسجد آیا، آنے دو یا کسی طریقے سے آیا ہے کہ نہیں. نہیں، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جو ہے نا، اس کو حق کی معرفت اگر نہیں ہے نا، یہ صحیح مسئلہ نہیں جانتا ہے نا، تو اس کا ٹائم ضائع مت کیجیے. مسجد کے اندر، مسجد کے اندر آئے گا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتلایا نا پڑھنے کے لیے، اسی طرح سے پڑھنا ہے. اگر اس سے زیادہ کرو گے وہ بھی گناہ ہے، اور اس سے کم کرو گے تو وہ بھی گناہ ہے. نہ افراط نہ تفریط، بس اتنا سا ہے. اور یہ اتنے سے مسئلے کے لیے کائنات کے رب نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. اور وزن کس سے ہوگا؟ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے، اس نماز کا وزن کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے. اگر وہ برابر نکلی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں نکلی، اگر تھوڑا کم اور زیادہ نکلی نا، تو نماز قابل قبول. یہی تھا عاملۃ الناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. بہت سارے لوگ عمل کر کر کے تھکے ماندے ہوں گے، لیکن جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا عامل کیا ہے؟ ہم اصلاح معاشرہ کریں گے. پہلا عامل کیا ہے؟ حق کو پہچاننا. حق کو پہچاننا. حق کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس پریشانیاں کیا ہے؟ جو عزیز طلبہ ہے نا، آپ لوگ ذرا زیادہ دھیان رکھیے، کیونکہ کل آپ کو اور مجھے یہ اصلاح کرنی ہے. چاہے گھروں کے اندر جا کر، معاشرے کے اندر جا کر، بازار کے اندر جا کر، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم دائی ہیں. حق کو پہچاننا ہے. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ ہاں، پہلا عامل ہے حق کو پہچاننا. اب معاشرے کے اندر ایک آدمی ان پڑھ ہے کہ نہیں؟ کہ سب پڑھے لکھے؟ ایک ان پڑھ ہے، ایک پڑھا لکھا ہے. پڑھا لکھا کہتا ہے مجھے تو، میں نے کہاں پڑھا ہے عربی، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کو بھی قبر میں پتہ چل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ دوسرا ان پڑھ، کائنات کے رب نے راستہ باقی رکھا نہیں. مطلب یہ جو حق کو پہچاننے کا میں بتلا رہا ہوں نا، کہ کوئی کہتا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ حق ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں. کوئی یہ بھی کہے گا کہ یہ تو حدیث بیان کی تھی یہاں پہ ہمارے ہرگل عزیز خطیب نے، یہ تو رب الیدین بتایا تھا، لیکن مجھے مت پڑھنے آتا ہے، میں نے دیکھا ہی. کہے گا نا، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ ہاں، ہم اسی ماحول سے، ہمیں پتا ہے نا ہمارے گھر میں کیا کہتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ ہمیں کہاں پتا ہے، ہمیں کہاں حدیث پڑھنے آتی ہے. کائنات کے رب نے، آج میں سنا کر چاہتا ہوں آیت قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے. جو مکہ کے اندر ہے وہ بابرکت گھر ہے، اور وہ پورے جہانوں کے لیے ہدایت ہے. پورے جہانوں کے لیے ہدایت ہے. خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا قرار؟ ہدایت. اب جس کو پڑھنے نہیں آئے گا اس کو دیکھنے آئے گا کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھوں، مطلب پڑھنے نہیں آیا، دیکھنے اس کو آیا کہ نہیں؟ یہ جو موبائل جیب میں ہے نا، یہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے نا، یہ اللہ رب العالمین نے
جو انسان کو ذہن دیا نا، جو کچھ کمی پیشی رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر دی، کہ اگر یہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا، میرے یہاں ٹی وی نہیں رہتا تھا، میرے یہاں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ چھوٹا بچہ جو موبائل رات دن دیکھتا ہے نا، اس میں تو خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہو نا، دیکھتا ہے کہ نہیں؟ تو خانہ کعبہ جو ان پڑھ ہے نا وہ دیکھے گا خانہ کعبہ کو اس میں کیسے کرتے ہیں، تو وہ وہی کرے گا، وہ وہی کرے گا میرے علم کے مطابق، میرے علم کے مطابق۔ اگر میرے گھر والے کہیں گے نا کہ یہ زراعی صاحب ایسا پڑھتا تھا نماز، میں نے اسی لیے ایسے پڑھی، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ میرا بھائی ان پڑھ کہے گا نا کہ خانہ کعبہ کے امام کو میں نے دیکھا تھا پڑھتے ہوئے، میں نے اس لیے ایسی نماز پڑھی کیونکہ میں خود پڑھا لکھا نہیں تھا، ربا تو نے قرآن میں کہا تھا ہدی للعالمین، میں سمجھا کہ یہ خانہ کعبہ ہدایت ہے پورے لوگوں کے لیے، تو میں نے اسی کو دیکھا تو میں نے اس طرح سے نماز پڑھی، اور مجھے یہ یقین ہے کہ کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، مجھے یہ یقین، کیونکہ رب نے کہا ہدایت ہے، اس کو پڑھنے بھی نہیں آتا ہے، وہ یقین بھی کس کس پر پڑھے کہ یہ مولوی صاحب صحیح کہتا ہے کہ یہ مولوی صاحب صحیح کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک ان پڑھ کے لیے بھی حق واضح ہے کہ نہیں ہے؟ اب مت حق چھپا ہوا ہے، خانہ کعبہ واضح ہے نا، وہ دیکھ سکتے ہیں نا ہم لوگ۔ پہلی چیز حق کی پہچان، نمبر 2 اس حق پر پھر عمل کرنا، اس حق پر عمل کرنا۔ مثال کے طور پر ابھی بہت سارے احباب جو ہے ان کو پوچھو کہہ دو کہ یہ رفع الیدین کرنا کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، کرتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں، اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، تو رب کعبہ کی قسم یہ ایمان ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں، یہ حق کی پہچان ہے، یہ حق کی پہچان ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ انہوں نے پڑھی نا، انما قول المؤمنون، کیسے آپ سب کہ مومنوں کا قول جو ہوتا ہے جب ان کو اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ آمنا، ہم نے مان لیا، ہم اس پر بحث وحث نہیں کرتے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں جو ہے کھول کر بھی بتاؤں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو ہاتھ اٹھائے، جب رکوع میں گئے تو ہاتھ اٹھائے، جب رکوع سے اٹھے تو ہاتھ اٹھائے، اور کہنے والا کہ ہاں حدیث تو ہے نا، حدیث ہے، لیکن یہ چلا آ رہا ہے نا، تو یہ حق کی پہچان ہے؟ نہیں، ان الانسان لفی خسر، پورا کا پورا ساری انسانی جو ہے خسارے میں، جب تک وہ اعمال صالحہ جو ہے نا، اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو بغیر پاس و پیش جو ہے اس کو دل و جان سے تسلیم کر دیا جائے، بس یہ ایمان ہے، اور یہ حق کی پہچان ہے، اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ جب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ چیز سنت نہیں ہے، مثال کے طور پر ابھی دیکھیے یہاں پہ جب مؤذن کہتا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو لوگ کہتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر فرمایا کہ فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جو مؤذن کہتا ہے اسی طرح سے کہو، حالانکہ وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے نا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ وہی پڑھو جو ہے مؤذن کہہ رہا ہے۔ تو اب میں کہوں نہیں یہ کون سا غلط کلمہ میں پڑھ رہا ہوں، میں تو صحیح پڑھ رہا ہوں، تو یہ ایمان نہیں۔ عمل کرنا ہے، سنت آ گئی بس اس کو مان لیا، ہم نے تسلیم کر لیا، ہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ۔ اسی طرح سے کھانا کھاتے وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، اور میں پڑھوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قرآن بھی تھوڑا سا پڑھ لو، اور پھر سامنے والا کہے اس نے کیا غلط کیا، یہ تو قرآن ہی پڑھا نا، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ حق کی پہچان نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ جتنا جناب محمد رسول نے فرمایا نا اتنا ہی عمل کرنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ جو نکل گئے ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ اب جو آپ ادھر ہیں، آپ سے سوال کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہو گئے، میں نے تو 3 بتائے ہی نہیں، ابھی میں نے 2 ہی بتائے۔ پہلا کیا بتایا؟ حق کی پہچان، ہمیں اصل حق کو پہچاننا چاہیے، واللہ حق کو پہچانو۔ رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے نا اس شعور اور اس زمانے کے اندر رکھا ہے جس زمانے کے اندر آپ کو حق کا پہچاننا جو ہے مشکل نہیں ہے،
وہ لوگ تھے ان کو بیچاروں کو وقت بھی پتہ نہیں چلتا تھا، گھڑی ہی نہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا یہ آیت کہاں پہ ہوگی، کس کے پاس ہوگی، کہاں کہاں سے تلاش کرنی پڑے۔ اور آپ کو یہ بھی نہیں، زبیر ریاضی صاحب آئے ریاض العلوم سے تو ادھر آپ کے پاس جو ہے نا سیدھا حدیث لے کر کھڑے ہو گئے، آپ کو تکلیف بھی نہیں کرنی ہے، ادھر ہی مطلب مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اتنے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کہے میں حق کو نہیں سمجھتا ہوں تو لا یزیغ عنہا الا حالق، جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت لکھی ہے تو وہ تو آ ہی نہیں سکتا ہے، یہ وہی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو دو چیزیں میں نے بتلائی، پہلا حق کی معرفت اور دوسرا اس پر عمل کرنا۔ نمبر 3 اسی کی تعلیم دینی ہے، اصلاح کرنی ہے نا، اصلاح چٹکلے بیان کر کے اصلاح نہیں ہوگا، یہ کہانیاں واللہ میں سیدھا بول رہا ہوں، سنت رسول جو ہے نا، سنت رسول سے اصلاح ہوگی، سنت رسول سے۔ مثال کے طور پر آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں نا، پہلے آپ دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا، یہ صحابہ نے اس کو اپنایا کہ نہیں اپنایا، اگر نہیں اپنایا نا وہ کتنا بھی اچھا عمل ہو اس سے اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، وہ اصلاح والا کام ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج پوری اس معاشرے کے اندر، امت اسلامیہ کے اندر اصلاح کا کام کتنے لوگ کرتے ہیں؟ بہت ساری جماعتیں، سب جماعتیں اصلاح کرتے ہیں۔ میں بتاؤں گا کہ حق جماعت کے اندر بھی کیا ہے، اصلاح کتنے لوگ کرتے ہیں؟ بہت سارے، لیکن ایک کہتا ہے ادھر سے کہ آج تو اس طرح سے برائیاں عام ہیں، فتنے عام ہیں، دوسرا کہتا ہے آزمائشیں عام ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو ہمیں اس اصلاح والی جماعتوں کے اندر دیکھنا چاہیے کہ یہ اصلاح کہیں ایسی اصلاح تو نہیں ہے جو نہ جناب محمد رسول نے کی ہے تو نہ صحابہ نے بتلائی ہے، اسی لیے اصلاح نہیں ہو پاتی ہے۔ اور حقیقت میں یہی مسئلہ ہے، ایک عام آدمی نکل جاتا ہے تبلیغ کرنے کے لیے، ایک عام آدمی جو ہے فتوا دینے لگ جاتا ہے، ایک عام آدمی جو ہے یہ منبر اور محراب سنبھالتا ہے۔ مجھے بتائیں اصلاح کیسے ہوگی؟ جب بیمار ہوتا ہے آدمی نا، اگر میں کہوں نا ادھر یہ ہمارے وحید صاحب جو ہے نا یہ مطلب اتنی سی دوائی جانتے ہیں، یہ میڈیکل اتنی سی جانتے ہیں، رب کعبہ کی قسم آپ لوگ ہوگی کہ یہ ایسے ہی بتلا ہے ہلاک کرنے کے لیے، کوئی نہیں جائے گا ان کے پاس۔ لیکن جب میں بتلاؤں گا نا یہ حدیث، قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے ان کے پاس جانا ہے، یہ عام انسان سے نہیں سیکھنی، یہ انٹرنیٹ سے نہیں پتا چلے گا، یہ وہ عام لوگوں کی کتابوں سے نہیں، اور کتابوں کے تعلق سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح سے جو اسلاف تھے نا وہ اپنے بچوں کو روکتے تھے، کہتے تھے کہ کہانی بولنے والے اور یہ جو قصہ بولنے والے ہیں ان کے پاس مت بیٹھو، یہ علم نہیں ہے، یہ ایسے ہی ٹائم ضائع ہے، اس لیے ٹائم پاس تو ہو سکتا ہے یہ کہانیاں بتانے سے، لیکن علم مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر جو ہے نا رامبن دریا کے اوپر، سمندر کے اوپر جو ہے نا کوئی پتہ نہیں مصلی بچھا کر جو ہے اس میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ کہیں گے سبحان اللہ بہت بڑا ولی، ادھر تو ولی اسی کو بولتے ہیں نا جس نے نہایا ہی نہیں کبھی، جو ادھر گھومتا پھرتا ہے، ہاں ہمارے معاشرے میں اسی کو بولتے ہیں، چومتے بھی ہیں اس کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے نا وہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار، جو اللہ تعالیٰ کے احکام، وہ علماء ہوتے ہیں، وہ جاننے والا ہوتا ہے، وہ عبادت گزار ہوتا ہے، وہ رات کو تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ حلال اور حرام کو جاننے والا ہوتا ہے، ایسے ہی کیسے ولی ہو جائے پڑھنے کے بغیر؟ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا اصلاح ہوگی نا، اصلاح کرنی ہے نا تو پھر صحیح تعلیم، اس حق کی بات بتانی، اور حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، محمد رسول کا فرمان اور صحابہ کا یہ فہم، اس کے مطابق جب آپ یہ تعلیم دیں گے نا اور اصلاح کریں گے تو اصلاح ہو جائے گی۔ اور کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا ہے کہ اب جب یہ کام کرو گے نا تو سوچو گے کہ مطلب میں تو حق بات کہہ رہا ہوں، مجھے کیا ہوگا؟ یہ جب حق بات جتنا کہو گے نا تو اتنی ہی تکلیفیں آئیں گی، اتنی ہی چیلنجز ہیں، اتنی ہی پریشانیاں ہیں، اتنے ہی مصائب ہیں۔ انبیاء کرام جو معصوم من الخطا فی امر الدین تھے وہ تو آزمائے گئے، ان کے دندان مبارک شہید ہو، آپ سن رہے تھے، دندان مبارک ان کے شہید ہو گئے، ان کو تو مطلب اتنا ستایا گیا، گھر چھوڑنا پڑا، تمام چیزیں کرنی پڑی۔ آپ اور میں حق بات کہیں گے اور پھر پھول برسائیں گے لوگ، یہ ہو سکتا ہے؟ حق بات جب کہو گے تو اس پر پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان پریشانیوں پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، کیونکہ آپ خیر والے ہیں۔ آپ جب انسان پتھر پھینکتا ہے نا پھلدار درخت کو تو وہ پھل دیتا ہے،
وہ پھل دیتا ہے، وہ پتھر نہیں پھینکتا ہے۔ جب خیر آپ کے پاس ہے، لوگ آپ کی طرف پتھر تو پھینکیں گے، لیکن آپ کو خیر بانٹنا ہے، یہ حق بانٹنا ہے اور اس پر صبر کرنا ہے، اجر کی امید رکھنی ہے رب ذوالجلال سے۔ وہ رب ذوالجلال جس نے عدم سے آپ کو وجود میں لایا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان مصائب سے بھی آپ کو نکالے۔ تو ہمارے اسلاف نے بہت کوشش کی ہے اس اصلاح کی، یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ توجیہ ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس کو سمجھانے کے اندر بہت کوشش کی ہے، تبھی جا کر یہاں پہ یہ جو ہے توحید و سنت ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس کے لیے جو ہے نا قربانیاں دی ہے، تبھی جا کر یہ توحید و سنت کا مینارہ جو ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہے۔ ہمارے اسلاف نے جو ہے ایثار کیا ہے، قربانیاں دی ہے، تبھی جا کر یہ توحید و سنت کے یہ ادارے جو ہے یہ یہاں پہ موجود ہے۔ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی تھی، اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر کے جو ہے اختتام کرتے ہیں دعا سے۔ مجھے بھی بہت دور جانا ہے اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے مطلب آپ بھی مثلا تھک گئے ہوں، تو بہرحال یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس میں ہے نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جس نے میری بات سنی۔ کس نے کہا یہ؟ کس نے کہا؟ عبداللہ بن مسعود۔ اردو سے تو سارے سمجھے نا، ہاں آج تو یہ مطلب سب لوگ سمجھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری بات کو سنتا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے جو میری حدیث کو سنتا ہے۔ میری حدیث اس سٹیج پر جو بھی چڑھا نا، اس نے کیا کہا؟ اللہ کا قرآن اور محمد رسول کا فرمان ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتی ہے، میری بات کو سنتی ہے۔ اس حدیث میں، اس جملے میں اہل حدیث کی فضیلت ہے۔ کس کی فضیلت؟ اب آپ بولیں گے کہ مسلک پر آپ چلے گئے، اہل حدیث کی فضیلت ہے جو حدیث سننے والا ہے۔ ہر مسلمان کو اہل حدیث ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اہل حدیث ہوتا ہی ہے قرآن اور حدیث والا۔ کوئی کہے گا میں نہیں ہوں قرآن حدیث والا؟ کوئی پسند یہ کرے گا؟ سب لوگ پسند کریں گے کہ ہم قرآن اور حدیث والے ہوں، اور قرآن اور حدیث والے کو ہی اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا ہی حدیث ہے، بولنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فعل ہے، تقریر ہے، یہی حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری حدیث سنی، میری کہانی سنی، یا ادھر علماء کی کہانی سنی، اکابرین کی کہانی سنی، اولیاء کی کہانی سنی، یہ مت فرمایا۔ اس لیے اس جماعت کی کوئی فضیلت نہیں، جو کہانیاں بتائے گی اور جو یہ تمام چٹکلے بتلائے گی تو اس کی کوئی فضیلت اگر ہے، فضیلت اس جماعت کی ہے جو اللہ کا قرآن بتلائے گی اور محمد رسول اللہ فرمان بتلائے گی۔ مجھے رات کو اپنے فاضل ساتھی نے، وہ ایک بہت ہی ریٹائر ہے، وہ پولیس سے، بیلٹ فورس، غیر مسلم، اس نے جو اہل حدیث کی تعریف کی نا، بولا مطلب میں حیران ہوں، اگر ادھر مسلمانوں کو بتلایا جائے نا ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا، ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اس نے سمپل انداز میں کہا کہ اہل حدیث ہوتا ہے وہ جو ہے اے ڈی کی، یا یہ مطلب ملانا، یا اس کے اندر مطلب یہ ڈیلیٹ کرنا، یہ سب چیزیں ہونے کا وہ اتنا سا ہی مانتے ہیں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک غیر مسلم جب حق کو سمجھ لیتا ہے تو مسلمان نہیں سمجھے گا۔ یہ ضد اور ہٹ درمی ہے، صرف جہالت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عدم برداشت کے شکار ہے۔ میں اس کو برداشت، اہل حدیث کی فضیلت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہاں فتاوی عالمگیری محدثین نے لایا، ائمہ اعظام نے لایا، تو اس طرح سے یہ مفہوم حدیث ہے، اور پھر اپنی طرف سے 10 باتیں ملا کر پھر بیان، یہ اس حدیث کے ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے۔ اس میں ہے نا سمع مقالتی فحفظھا، اس کو یاد کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اسی طرح سے یاد کیا اور پھر اس کی حفاظت کی اور اس کو اسی طرح سے ادا کیا، کما سمع، جس طرح سے اس نے سنا تھا۔ کبھی کبھار جو ہے سننے والا، یہ جو سننے والا آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کبھی کبھار میں جو بات بتاؤں گا میں اس کو زیادہ نہیں سمجھتا ہوں، آپ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں،
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ 3 باتیں جس شخص کے اندر ہوں اس کا دل جو ہے خیانت کا شکار نہیں ہوتا، اس کا دل خیانت کا شکار 3 باتیں جس پہلا اخلاص العمل للہ، کہ جو بھی عمل کیا ہے نا وہ صرف اللہ کے لیے آئے نا، گھروں سے ہم آئے دور سے یا آپ آئے نزدیک سے یا دور سے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن ہم نے وقف کیا اللہ کی رضا کے لیے، حق بات سننے کے لیے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اس سے اس معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ اگر اس کے اندر اخلاص ہے نا، اس اخلاص کی وجہ سے ہمارا دل بغض کا شکار نہیں ہوگا، فساد کا شکار نہیں ہوگا، خیانت کا شکار نہیں ہوگا، نفاق نہیں آئے گا، اس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں آئے گی جب اخلاص ہو، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ ہمیں خیر خائی کرنی، ہر مسلمان کے لیے ہم لوگ خیر خواہ ہونے چاہیے۔ اور تیسری چیز وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِ، اور ان کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ جماعت سے مراد وہ ہوتا ہے جس کا منہج اللہ کا قرآن ہو اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہو اور صحابہ کا فہم ہو۔ تو الحمدللہ یہاں ذمہ داران جماعت ہے، آپ لوگ جماعت سے منسلک ہے، اور یہ جو اسٹیج ہے توحید و سنت کے حفاظت کا ایک عظیم قلعہ ہے، مدرسہ ابن عباس لتحفیظ القرآن الکریم۔ اور یہ جو اہل علم یہاں پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم تحفے، ہمیں ان کے پاس بیٹھ کر اس حق کی پہچان کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ملنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے کہ حق اصل کیا ہے، کیونکہ ہم جب معاشرے کی اصلاح کریں گے تو ہمیں حق کی پہچان ہونی چاہیے۔ اگر حق کی پہچان نہیں ہوگی تو اصلاح بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے اصلاح قوالی گا کر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اصلاح جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ میوزک کا شکار تھا نا، اس لیے ہم نے اس کو قوالی کی طرف لگا دیا، چلو کچھ نہ کچھ تو۔ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، وہ جو وہ سن رہا تھا نا وہ اس قوالی سے اچھا تھا، کیونکہ یہ میوزک حرام ہے، یہ دین میں آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں۔ وہ جو وہ سن رہا ہے وہ تو ایسے بھی سمجھتا ہے یہ حرام ہے، لیکن یہ سمجھ رہا ہے وہ دین ہے، اس لیے دین سمجھ کر کرنا جو ہے نا یہ اس سے زیادہ گناہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو مدرسہ ابن عباس ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ابھی ہمارے ہر دل عزیز جو خطیب مولانا مشتاق احمد گیری صاحب نے وہ اعلان بھی کیا تھا، اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو ایک حصہ اس کے لیے مقرر کرنا چاہیے۔ دیکھیے واللہ ہمیں ایک دن میں یہاں پہ بیٹھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کتنا مطلب آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر سراج صاحب آپ چھوڑ دیتے کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بچے جو ہے نا معصوم، یہ رات اور دن اس قرآن کو مطلب یاد رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس دین کے تحفظ کے لیے رات اور دن یہاں پہ رہتے، رات اور دن۔ واللہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہمارا کردار ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کتنا سا کردار ہمارا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ اگر ہمارا کردار ان کے ساتھ نہیں ہوتا نا، اگر ہمارا کردار ان کی اس میں شامل نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہماری زندگی کا مقصد پھر کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہم کب سمجھیں گے اپنی زندگی کا مقصد؟ اس لیے ہمیں ان کے ساتھ کلیدی کردار جو ہے اس کی تعمیر میں ادا کرنا، اور اس ادارے کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی کمائی کا ایک ایک حصہ اس کے لیے خاص کرنا، ایک ایک حصہ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر 2 دن کا ہی ہم کریں گے نا، تب بھی یہ ادارہ جو ہے نا یہ انشاءاللہ یہ بڑھے گا۔ میں یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، یہاں کی جو مقامی جمعیت ہے، یہاں کے جو یونٹ ہیں اور حلقہ جات ہے اور تحصیل جمعیت ہے، یقینی طور پر قابل مبارکباد ہے۔ یہ ان کا حوصلہ ہے اور یہ ان کا جگر ہے کہ کس طرح سے اس پروگرام کو انجام دیتے ہیں، کتنا یہ لوگ جو ہے نا تکلیف برداشت کرتے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ کتنا کوششیں کر رہے ہیں کہ اس معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ آپ لوگ قابل مبارک ہے، آپ اس کا حصہ ہیں۔ یہاں کی جمعیت جو ہے وہ قابل مبارک ہے جو اس طرح کے جو ہے پروگرامات کرتی ہے۔ میں اپنے دلی جمعیت احادیث کی طرف سے دل کی گہرائی سے جو ہے
اس انتظامیہ کو، یہاں کے حلقہ جمعیت کو، یہاں کے منتظمین کو، یہاں کے معاونین کو، یہاں کے خیر خواہان کو اور یہاں کے ان نونہالوں کو دل کی گہرائی سے مبارک دیتا ہوں، اور انشاءاللہ جہاں تک ہم سے ہو سکے اس ادارے کی مضبوطی کے لیے انشاءاللہ ہم بھی اپنا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کریں گے، اور آپ کے ساتھ ہر سطح پر کھڑے رہیں گے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیے، آپ اس کو بہترین جو ہے لہجے کے ساتھ سیکھیے، اس کو محفوظ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ پوری جماعت چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، یہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ جو ادارے جات ہمارے ہیں اس ڈسٹرکٹ کے اندر، یہاں کے ذمہ داران آپ کے ساتھ، آپ کو سہارا دینے کے لیے، آپ کو کھڑا کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں اور ہمیشہ آتے ہیں اور ہمیشہ آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین یہ کاوش قبول فرمائے، رب ذوالجلال جو ہے آپ کا یہاں پہ جمع ہونا قبول فرمائے۔ جو لوگ ہمارے اسلاف اس دنیا سے گزر گئے ہیں، توحید کے داعی تھے، ہمارے مربی تھے،